بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 47۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بیان کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بیان کر رہی تھی۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہ بکا اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی۔ جو کپڑے تھے وہ خون سے لال ہو چکے تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی۔ تو عورت ہوتی تو اپنے خامند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے، ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا۔ یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا، چیخنے چلانے لگی۔ تو ڈائن ہے، تیرا خامند جلاد ہے۔ شجاع کو نبوت کس نے دی؟ شجاع تیرے خامند کی داشتہ ہے، شجاع تیری سوکن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم شجاع کی نبوت نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی محمد ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا دیا اور سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی، لیلا نے کہا۔ میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں، ایک شور اٹھا۔ ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خامند وکیع بن مالک اور شجاع کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے۔ لڑائی بند ہو جائے گی، لیلا نے کہا۔ بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گی۔ لیلا نے 3 لاشیں اس پلنگ پر رکھ دی جس پر مالک بن نویرہ سویا کرتا تھا۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا۔ اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس رات وہ آ گیا۔ لیلا کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشہ طاری ہو گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ٹانپ کے رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے۔ مالک نے ایک چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹایا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیلا نے کہا۔ اسے سنایا کہ اس کی مائیں کس طرح آئی تھی، وہ کس طرح کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا دودھ پیتے
چھوٹا بچہ مالک کے آگے دے کر کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مکھ کہا کرتے تھے؟ کیا یہ تیری سخاوت اور شجاعت ہے کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یا نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھرتا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر پڑتا جایا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی نہیں جھکا تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر؟ ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم کسی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ جھوٹ نہ بول مالک، لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، شجاع کو لے آ یہاں۔ یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں، سسکی اور فریادوں سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے نہیں بچ سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مالک رات پر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی، بتاہا جو بارانک بستی تھی، ایک ایسے مریض کی پکار دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوب نوجوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا، تاکہ عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی وہ داخل ہوئی۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا کہ بتا میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لی۔ کسی نے بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بتا میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے، سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے جاتے تھے۔ بتا میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور اسے چومتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو اربو خبردار، بتا میں سے کسی کی آواز سنائی دی، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں، لشکر گرد سے نکل آیا ہے اور قریب آ گیا ہے۔ بستی کے ایک آدمی گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچیاں تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بتا میں سے نعرے گونجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا، وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا سین میں کھڑی ملی، اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان مائیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، مالک نے دوڑ کر لیلا کو اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے جہاں سے بھی تعلق توڑ دیا ہے، اس پھول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو۔ لیلا کا جسم بے جان سا تھا، اس میں وہ تپش پیدا نہ ہوئی جو مالک کو دیکھ کر پیدا ہوا کرتی تھی۔
مالک اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس کا خوف؟ سزا کا، لیلا کا نے کہا، انتقام کا۔ شجاع اکیلی رہ گئی ہے۔ وکی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے ہی قبیلوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ شجاع اپنے لشکر کے ساتھ لیے گناہ کی طرف چلی گئی ہے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکی بن مالک جو اس کا دست راز تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے بہت روکا تھا۔ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے، مالک نے وکی سے کہا تھا۔ ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے، مالک وکی نے کہا۔ مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تبی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے نہ ٹھہر سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا؟ سلمہ قتل کر دی گئی۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون نہیں معاف کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دیے۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن نویرہ کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول اکرم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا اور ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے شجاع کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں نے انصار مدینہ بھی تھے، انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی سماح میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھے یا جو کچھ مرضی سمجھے، انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا۔ خلیفہ المسلمین کا حکم تھا کہ تلیہ کو متی کر کے اسے علاقے میں رسول اللہ کی قائم کی ہوئی علمداری کو بحال کرے اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کرے اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینے سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاحہ پر حملہ کے لیے جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام کے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ بھی کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا، انصار میں سے کسی نے کہا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا،
اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، مجھے اللہ کے رسول کی مقدس روح کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو، میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو نامسلم ہیں میں انہیں کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار طے کی سب خوبی کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پتہ تک جائے گی، اور یہاں کے امیر مالک بن نورا نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطح لے گیا۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم مشورہ ہو کر کہا کہ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑی، اور اب ہمیں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور معاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم محلول کلائیں گے۔ خالد کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے، تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔